بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوامل النحو سبق نمبر 15 ومذ ومنذ لابتداء الغایۃ فی الزمان الماضی نحو ما رأیتہ مذ یوم الجمعۃ وما ذهبت الیہ مذ یوم الاثنین۔ تو حروف جارہ کی بحث میں حروف جارہ میں سے مذ اور منذ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مذ اور منذ جو ہیں یہ غایت کی ابتدا، پہلے ہم پڑھ رہے تھے انتہا، الا وہ الا اور حتی جو انتہا کو بتاتے ہیں کہ آخری حد اس فعل کی کہاں پر ہے۔ تو اب مذ اور منذ جو ہیں یہ اس کی ابتدائی حالت بتاتے ہیں کہ غایت کی ابتدا کب سے ہے، مسافت غرض اس کی ابتدا کہاں سے شروع ہو رہی ہے، جو ماقبل میں فعل ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، شروع ہونے والی جگہ کو، شروع ہونے والے جو ہے زمانے کو، وقت کو، جگہ کو نہیں، شروع ہونے والے وقت کو بتاتے ہیں کہ فلاں فعل جو ہے کس وقت سے شروع ہوا ہے۔ جیسے مثال میں دیکھیں نحو ما رأیتہ، نحو جیسے ما رأیتہ نہیں دیکھا میں نے اس کو، مذ یوم الجمعۃ جمعہ کے دن سے، یعنی نہ دیکھنے کی جو ابتدا ہے وہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن سے لے کر ابھی تک میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ نہ دیکھنے والے فعل کی غایت، نہ دیکھنے والے فعل کی مسافت جمعہ کے دن سے شروع ہوئی ہے جو ابھی تک جاری ہے، ابھی تک چل رہی ہے۔ وما ذهبت الیہ مذ یوم الاثنین، میں نہیں گیا اس کی طرف یوم الاثنین، اثنین سوموار کا دن، پیر کا دن، تو سوموار کے دن سے میں اس کی طرف نہیں گیا۔ سوموار نہ جانے کی جو شروعات ہے وہ سوموار کا دن ہے، سوموار سے پہلے میں گیا ہوا تھا، لیکن سوموار جب آیا تھا اس وقت سے لے کے آج تک، ابھی تک میں اس کی طرف نہیں گیا۔ تو یہ ابتدا بتاتا ہے، یہ شروع بتاتا ہے غایت کی مسافت کی، کہ شروع ہونے کا زمانہ کون سا ہے، وقت کون سا ہے۔ اب آپ اس کی ترکیب دیکھیں، ومذ ومنذ، واو حرف عطفہ، واو استئنافیہ، واو مستأنفہ جو بنا لیں تو مذ معطوف علیہ واو حرف عطفہ، منذ معطوف، مذ معطوف علیہ اپنے معطوف منذ سے مل کر یہ مبتدا ہیں۔ تو حروف جارہ یہاں پہ ھذا لفظ کے اعتبار سے تو یہ مبتدا ہو جائیں گے۔ لام حرف جارہ ابتدائی مضاف مصدر ہے یہ، کیونکہ آگے فی الزمان الماضی کو اس کے متعلق بنانا ہے تو یہ شبہ فعل کی صورت میں مصدر بولیں۔ ابتدائی مصدر مضاف، الغایتی مضاف الیہ فاعل، فی حرف جارہ الزمان موصوف الماضی صفت، زمان الزمان موصوف اپنے الماضی صفت سے مل کر مجرور فی حرف جار کے، فی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوگا ابتدائی مصدر شبہ فعل کے۔ ابتدائی مصدر شبہ فعل مضاف اپنے مضاف الیہ فاعل الغایتی اور فی الزمان الماضی متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یا مرکب اضافی ہو کر یہ مجرور ہوگا لام حرف جار کا، لام حرف جار اپنے مجرور سے مل کر، کیونکہ پیچھے دو ہیں تو یہاں پہ اب ثابتۃ واحد کا صیغہ نہیں نکالیں گے، ثابتۃ کا تثنیہ جو ہے ثابتہ تانی آتا ہے تو ثابتہ تانی یہاں پہ نکالیں گے۔ ثابتہ تانی شبہ فعل، اگر ثابتۃ نکالتے آ رہے ہیں تو ثابتہ تانی نکالیں، اور اگر ثابتن نکالتے آ رہے ہیں تو پھر ثابتانی نکال لیں۔ تو بہرحال ثابتان مذکر کا صیغہ تثنیہ کا، ثابتتان مؤنث کا صیغہ تثنیہ کا، تو ثابتتان شبہ فعل، اس میں ہما ضمیر اس کا فاعل، جو ہما ضمیر مذ اور منذ کی طرف جائے گی وہ اس کا فاعل، ثابتتان شبہ فعل اپنے فاعل ہما ضمیر اور متعلق لابتداء الغایۃ فی الماضی فی الزمان الماضی، اس سے متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوگی مذ و منذ کی،
मुद व मुंजो मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। आगे मिसाल की तरकीब देखें, नहवु या नहवा। नहवा तो आन ही निकालेंगे पीछे माजूफ मुकद्दर, और अगर नहवु पढ़ें तो मिसालुहा निकाल दें, मिसालुहुमा, क्योंकि पीछे दो हैं मुद और मुंजो, तो उन दोनों की मिसाल निकालनी है ना, तो मिसालुहुमा, यहाँ पर भी तस्निया निकालेंगे। हो निकालनी है तो उसका भी हुमा ही आता है, और मिसालुहा निकालते हैं तो उसका भी हुमा आता है। मुज़क्कर मुअन्नस में हुमा एक जैसे हैं। अच्छा जी, देखें, मिसाल मुज़ाफ़, हुमा ज़मीर मुज़ाफ़िल, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल से मिलकर मुब्तदा महज़ूफ़ हो गया, यहाँ पे खड़ा हुआ है माज़ूफ़। नहवु मुज़ाफ़, मा रअयतु फ़ेल माज़ी मनफ़ी, इसमें तापिश्तु इसका फ़ाइल, हु ज़मीर जो है इसका मफ़ूल, मुद हरफ़े जारा, यौमी मुज़ाफ़, अलजुमुआती मुज़ाफ़ इलैह, यौमी मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह अलजुमुआती से मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर ये मजरूर हुआ मुज़ हरफ़े जार का। मुज़ हरफ़े जार अपने मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ हुआ मा रअयतु फ़ेल के। मा रअयतु फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल बिही और मुताल्लिक़ से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर अगली वाव हरफ़ आतफ़ा को देखते हैं तो ये मातूफ़ अलैह हो गया। फिर आगे वाव हरफ़ आतफ़ा, मा ज़हबतु फ़ेल माज़ी मनफ़ी मालूम, इसमें तापिश्तु इसका फ़ाइल, इला हरफ़ जार ही ज़मीर मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ हुआ मा ज़हबतु फ़ेल के मुताल्लिक़ अव्वल, क्योंकि आगे मुद जो है वो भी मुताल्लिक़ खड़ा हुआ, जार मजरूर है, तो इसलिए ये मुताल्लिक़ अव्वल हो गया। मुंजो मुज़ाफ़ यौमी मुज़ाफ़ आगे के लिए, तो अल इस्नैनी मुज़ाफ़ इलैह, यौमी मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह अल इस्नैनी से मिलकर, ये अब मुज़ाफ़ इलैह होगा। ये मुंजो को मुज़ाफ़ ना बनाएं भाई, माज़रत, मुंजो हरफ़ जार, यौमी मुज़ाफ़ अल इस्नैनी मुज़ाफ़ इलैह, तो यौम मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर ये मजरूर हुआ मुंजो हरफ़ जार का। मुंजो हरफ़ जार अपने मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ सानी हुआ ज़हबतु का। मा ज़हबतु का, मा ज़हबतु फ़ेल अपने फ़ाइल तो ज़मीर और दोनों मुताल्लिक़ों से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर मातूफ़ हुआ मा रअयतुहु मुज़ यौमिल जुमुअती मातूफ़ का, तो वो मातूफ़ अलैह का ये मातूफ़ हुआ, तो मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर अब मुज़ाफ़ इलैह होगा नहवु मुज़ाफ़ का। नहवु मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर ख़बर होगी मिसालुहुमा मुब्तदा महज़ूफ़ की। मिसालुहुमा मुब्तदा महज़ूफ़ अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। वक़द तकूनानी बिमाना जमीइल मुद्दती, और कद तकूनाने फ़िल मुज़ारे पर कद आ रहा है तकलील के लिए, कभी कभी, कभी कभार। कभी तकूनानी वो दोनों होते हैं, तस्निया का सीगा है, मुद और मुंजो वो दोनों होते हैं, बिमाना जमीइल मुद्दती, जमीइल मुद्दा पूरी मुद्दत का माना बताने के लिए, यानी कि पूरी मुद्दत बताने के लिए। मजमूई मुद्दत टोटल मुद्दत, मुकम्मल मुद्दत बताने के लिए कि टोटल मुद्दत कितनी हो चुकी है। माकबल में जो फ़ेल है मुंज के या मुंजू के, उसकी मुद्दत कितनी हो चुकी है, टोटल मुकम्मल कितनी हो चुकी है। मुकम्मल मुद्दत, मजमूई मुद्दत पूरी मुद्दत बताने के लिए होते हैं। मिसाल का तर्जमा देखें, नहवु मा रअयतुहु नहीं देखा मैंने उसको, मुज़ यौमैनी 2 दिन से, यानी 2 दिन हो चुके हैं मैंने उसे नहीं देखा, 2 दिन हो गए हैं मैंने उसे नहीं देखा, मतलब ना देखने की जो कुल मुद्दत है वो 2 दिन है। मेरी रोयत का इनक़िता जो है, उसको ना देखना जो है, वो उसका कुल ज़माना 2 दिन है, तो कुल ज़माना बताने के लिए होते हैं। जमील मुद्दती पूरी मुद्दत का माना बताने के लिए, यानी कुल ज़माना बताने के लिए होते हैं। मा रअयतुहु मुज़ यौमैनी नहीं देखा मैंने उसको 2 दिन से। तरकीब देखें, वाव हरफ़ आतफ़ा इस्तेनाफ़िया मुस्तानिफ़ा,
قد، یہاں سے ہم ترکیب کریں گے. قد جو ہے مضارع پر ہے تو یہ برائے تقلیل، ویسے حقیقت کے اعتبار سے قد تحقیق کے لیے ہوتا ہے. تکونان فعل ناقص، اس میں جو الف کھڑا ہے ضمیر بارز ہے تثنیہ کی، یہ اس کا تکونان فعل ناقص، اس میں جو الف کھڑا ہے یہ اس کا اسم ہوا. بحرف جارہ معنی مضاف، جمیع مضاف، المدتی مضاف الیہ. جمیع مضاف اپنے، المدتی مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا معنی مضاف کا. معنی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا بحرف جار کا. بحرف جار اپنے مجرور سے مل کر. اب ہمیں تکونان فعل ناقص کی خبر چاہیے، تو خبر اس کی منصوب ہوتی ہے، تو پیچھے مز اور منس دو ہیں، ان دو کے لیے ہم نے نکالنی ہے. تو ثابتتن کیا تثنیہ نکالیں گے، ثابتتان مرفوع حالت میں ہوتا ہے. اب ہم نے خبر بنانی ہے تو اس کو نسبی حالت میں لے آئیں، ثابتتین. تو یہ بمعنی جمیع المدتی جار مجرور مل کر متعلق ہوا ثابتتین شبہ فعل کے. ثابتتین میں ہما ضمیر جو ان مد اور منزو کی طرف جائے گی وہ اس کا فاعل. تو ثابتتین شبہ فعل اپنے فاعل ہما ضمیر اور متعلق بمعنی جمیع المدتی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہوگی تکونان فعل ناقص کی. تو تکونان فعل ناقص اپنے الف والی ضمیر جو ہے اس اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ترکیب مثال کی دیکھیں، نحو یا نحوہ، وہ بات یاد رکھیں. تو نحو ہم نکالتے ہیں، نحو مضاف، ما رأیتو فعل منفی، اس میں تو ضمیر اس کا فاعل، ما رأیتو فعل بفاعل، وہ ضمیر اس کا مفعول. مز حرف جارہ یومین مجرور، مز جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ما رأیتو فعل کے. ما رأیتو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ ہوا نحو مضاف کا. نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مثالہ، کیونکہ یہاں پہ ایک مز کی مثال دی ہے تو اس لیے ہما یہاں پہ نہیں نکالیں گے. تو مثالہ کی، مثالہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا. تو مثالہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جی. ورب للتقلیل، نحو رب رجل کریم لقیتو. واو زبر وا اور ربا حرف جر جو ہے، یہاں پہ ربا ویسے تو ربا جارہ ہوتا ہے، یہاں پہ ہمیں ربا کا لفظ چاہیے، تو مراد ھذا اللفظ. تو ربا سے مراد ھذا اللفظ. تو یہ ھذا اللفظ کے اعتبار سے ربا جو ہے یہاں پہ مبتدا. لام حرف جارہ التقلیلی مجرور. ترجمہ اس کا دیکھ لیں، مطلب بھی اس کا دیکھ لیں. پہلے ترجمہ کرنا ہوتا ہے، ترکیب میں چلے جاتے ہیں. تھکاوٹ، عقل کی کمی، علم کی کمی، اللہ تعالیٰ پھر بھی قبول فرمائے اور برکت عطا فرمائے اور ہر اعتبار سے دین کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے. اللہ نے اشرف المخلوق بنایا ہے، انسان کو دونوں طرف دیکھنا چاہیے. کبھی کبھی یہ انسان جو ہے، دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان بڑے بڑے جانوروں کو ہانکتا ہے، پوری کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان کو اپنے تابع رکھتا ہے، لوہے کو پیس ڈالتا ہے اور پتھروں کو توڑ ڈالتا ہے. تو یہ اللہ نے اس کو خلافت دی ہے. خلافت کی وجہ سے ساری اللہ کی مخلوق کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے. تو یہ تو اللہ نے اس کو عزت دی ہے، شرافت دی ہے، اشرف المخلوق بنایا ہے. اور کبھی پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پاور بھی دکھاتے ہیں، بخار سے، تھوڑے سر درد سے، نیند کے پورے نہ ہونے سے، یا چونٹی کے کاٹ لینے سے، مچھر کے کاٹ لینے سے. ایک مکھی آ جاتی ہے بار بار تنگ کرتی ہے، اس سے پریشان ہو جاتا ہے. تو انسان کی ادھر سے دیکھے تو اشرف المخلوق ہے اتنا کہ پوری اللہ کی مخلوق کے اوپر یہ خلیفہ بنا ہوا ہے، کنٹرول اپنا کر رہا ہے. اور دوسری طرف دیکھیں تو اس کے پلے کچھ نہیں ہے. تو بہرحال وہی چیز
کہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے انسان کو دونوں چیزیں، خوف ڈر بھی ہونا چاہیے اور امید بھی ہونی چاہیے۔ تو اس لیے جتنا آتا ہے جیسے آتا ہے اس کو ٹھیک ٹھیک کوشش کر کے جو ہے پڑھتے رہنا چاہیے، صدقہ جاریہ کی نیت سے خود بھی دوسروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ علم میں عمل میں جو سن رہا ہے، جو یاد کر رہا ہے، جو پڑھ رہا ہے یا پڑھے گا آئندہ کبھی، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے لیے، میری بخشش کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ دیکھیں جی، اب ترجمہ ہم دیکھتے ہیں۔ وربا للتقلیل، اور ربا حرف جر جو ہوتا ہے وہ تقلیل کے لیے ہوتا ہے، قلت کے لیے ہوتا ہے، تعلق کی کمی، قلت، کمی، کم ہونا یہ بتاتا ہے کہ میرے تعلق میں قلت ہے، میرا تعلق کم ہے، میرا تعلق زیادہ نہیں ہے۔ ربا کا معنی ہوتا ہے بہت کم، اور پھر وہاں پہ جو فعل ہوتا ہے بہت کم اس کے ساتھ لگتا ہے، جو ربا کے بعد اسم ہوتا ہے اس پر نہیں، جو فعل ہے اس کی کمی بتاتا ہے۔ ربا کا معنی بہت کم، اور اس کا جو مجرور آیا کرتا ہے نا وہ نکرہ ہوتا ہے، پھر وہ موصوف بن رہا ہوتا ہے، اور اس کا تعلق فعل ماضی سے بھی ہوتا ہے۔ فعل ماضی کبھی کبھی تو آگے لکھا ہوتا ہے، جیسے یہاں مثال میں لقیتو لکھا ہوا ہے، رجل موصوف ہے، نکرہ ہے، تو آگے لقیتو فعل لکھا ہوا ہے، تو ربا کا تعلق اسی لقی کے ساتھ ہوگا، لقیتو کے ساتھ، لقاء کے ساتھ۔ تو کبھی یہ لکھا ہوا نہیں ہوتا، مقدر ہوتا ہے، مذکور نہیں ہوتا، ملفوظ نہیں ہوتا، لفظوں میں نہیں ہوتا۔ ربا کا معنی بہت کم ہوتا ہے، اور اس کو جوڑا اسی فعل کے ساتھ جاتا ہے، رجل کے ساتھ نہیں، بہت کم کریم اچھے لوگوں کو، ایسے نہیں۔ میری ملاقات بہت کم ہوئی ہے اچھے لوگوں سے، اچھے لوگ کم نہیں ہیں، میری ملاقات کم ہوئی ہے، یعنی میری اپنی سستی ہے، میں نیک لوگوں کی صحبت سے دور رہتا ہوں، ملاقات نہیں کر سکتا، یہ مطلب ہے۔ بہرحال دیکھیں تو ربا للتقلیل وہ تعلق کی قلت کو، تعلق کے کم ہونے کو بتاتا ہے۔ نحو جیسے ربا رجل کریم، ربا بہت کم، رجل کریم اچھے آدمی سے، لکی تو میں ملا ہوں، ربا لکی تو میں بہت کم ملا ہوں، رجل کریم اچھے آدمی سے، عزت دار آدمی سے، عزت والے آدمی سے، نیک انسان سے بہت کم ملاقات کی ہے میں نے، بہت کم ملاقات ہوئی ہے میری۔ تو اب ترکیب دیکھیں، وہ حرف جارہ، استئنافیہ، مستأنفہ، ربا جو ہے یہاں پر ہے تو جارہ، لیکن یہاں پر حاضر لفظ کے اعتبار سے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں پہلے ترکیب میں وہی ہوگا، تو اس حاضر لفظ کے اعتبار سے یہ مبتدا، لام حرف جارہ، تقلیلی مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ثابتۃ، شبہ فعل کے اس میں ہی ضمیر جو ربا کی طرف آئے گی وہ اس کا فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور للتقلیل متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوگی ربا مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب اس کی مثال کی ترکیب دیکھیں، نحو یا نحو، نحو آنی نحو، یا مثالہ نحو، مثالہا نحو۔ مثال و مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، اور یہ ہے محذوف، یہاں پہ مبتدا محذوف۔ نحو مضاف، ربا، ربا حرف جارہ، رجل موصوف، کریم صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مجرور ہوگا ربا کا، ربا جارہ اپنے مجرور سے مل کر، ربا جارہ اپنے مجرور رجل کریم اس سے مل کر یہ متعلق مقدم ہوگا لقیت جو آگے فعل کھڑا ہے مؤخر اس کا، تو ربا رجل کریم جار مجرور مل کر متعلق مقدم ہوئے فعل لقیت مؤخر کے، لقیت فعل اس میں تو ضمیر اس کا فاعل، تو لقیت فعل بفاعل، لقیت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ ہوا، نحو مضاف کا نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مبتدا محذوف مثالہ کی یا مثالہ کی، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، والواو للقسم،
اور واو قسم کے لیے ہوتی ہے، یعنی واو جو جارہ ہوتی ہے، ویسے تو واو عاطفہ بھی ہوتی ہے، واو استئنافیہ بھی ہوتی ہے، واو مختلف قسموں میں آیا کرتی ہے، وہ واو جو ماں بعد کو جر دے رہی ہوگی وہ قسم کے لیے ہوگی، وہ واو جو اپنے ماں بعد کو، اپنے مدخول کو، اپنے بعد میں آنے والے اسم کو جر دے گی تو وہ واو جارہ ہوتی ہے، اور وہ واو قسمیہ ہوتی ہے، یعنی قسم کا معنی دیتی ہے۔ قسم کے موقع پر اس واو جارہ کو لے آتے ہیں، جیسے واللہ، اللہ کی قسم۔ مثال میں دیکھیں، نحو واللہ لأشربن اللبن، واللہ اللہ کی قسم، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، لأشربن البتہ ضرور بضرور پیوں گا، اللبن دودھ، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں ضرور بضرور دودھ پیوں گا۔ تو اس کی آپ ترکیب دیکھیں، والواو للقسمی، واو شروع والی جو ہے وہ عاطفہ یا مستانفہ استئنافیہ، دوسرا الواو مبتدا، للقسم لا حرف جر، القسم مجرور جار مجرور سے مل کر متعلق ثابتۃ شبہ فعل کے، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل جو واو کی طرف آئے گی، راجع بسوئے واو۔ ثابتۃ شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق للقسم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی، الواو مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ تو اچھی طرح سمجھ گئے آپ لوگ، ماشاءاللہ۔ اب اس کی مثال کی جو ہے ترکیب کریں، نحو یا نحوہ، آنی نحوہ، آنی فعل بفاعل، نحوہ سارا مل ملا کے مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ یا مثال ہاں نکال دیں، مثال مضاف، ہاں ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، لیکن ہے وہ محذوف یہاں پہ۔ نحو مضاف، واللہ واو قسمیہ جارہ، واو جارہ، اللہ مجرور، واو جارہ اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوگا یہاں پر محذوف مقدر اقسموں کے، واللہ باللہ تاللہ، یہ جو بھی آتے ہیں قسمیں تو وہ ان سے اس وقت اقسم جو ہے فعل محذوف ہوتا ہے، مقدر ہوتا ہے۔ تو واللہ واو جارہ لفظ اللہ مجرور جار مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوا اقسم فعل کے۔ اقسم متکلم کا صیغہ ہے تو اس میں جو انا ضمیر اس کا فاعل ہوتی ہے، اقسم فعل اس میں انا ضمیر اس کا فاعل، اقسم فعل اپنے فاعل سے مل کر، اقسم فعل اپنے فاعل اور واللہ متعلق سے مل کر، واللہ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا، کیونکہ قسم میں انشاء ہوتا ہے، تو جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ قسم بن جائے گا۔ اب جہاں بھی قسم ہوتی ہے تو قسم کس چیز کی کھائی گئی ہے تو وہ اس کو بولتے ہیں، جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اس کو جواب قسم بولتے ہیں۔ تو یہ قسم ہوا، اب آگے اس کے جواب قسم کی ضرورت ہے، لأشربن، لأشربن، لأشربن جو ہے یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور یہ لام تاکید کے ساتھ ہے اور نون تاکید کے ساتھ ہے، تو لأشربن فعل با تاکید لام، بلام تاکید و با نون تاکید ثقیلہ، با تاکید نون ثقیلہ، با تاکید لام اور با تاکید نون ثقیلہ۔ اللہ، فعل بفاعل، اس میں آنا اس کا فاعل تھا، اللبن مفعول بھی، لأشربن فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جواب قسم ہوگا، کہ قسم اس چیز کی اٹھائی تھی نا کہ دودھ پیوں گا ضرور بضرور، تو یہ جواب قسم ہوا۔ واللہ وہ سارا جملہ قسم تھا تو وہ قسم اپنے جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ ہو کر، قسمیہ انشائیہ ہو کر، مضاف الیہ ہوا، نحو مضاف کا آگے ترکیب وہی ہے، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی، مثالہ مبتدا محذوف کی، مثالہ مبتدا محذوف کی، مثالہ مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔
وقت تکونو بمعنی ربا، واو اور قد تکونو کبھی ہوتا ہے وہ سے مراد واو قسمیہ، واو جارہ، واو جارہ ہوتا ہے بمعنی ربا، ربا کے معنی میں. جیسے ربا کی بات پڑھی تھی، ربا کے لیے جو باتیں کی تھی وہ باتیں واو پر آ رہی ہوتی ہیں. واو میں قسم کا معنی ختم ہو جاتا ہے، وہ واو جارہ تو ہوتی ہے لیکن قسمیہ نہیں ہوتی بلکہ ربا کے معنی میں ہوتی ہے. مثال دیکھیں پھر بات کرتے ہیں اس پر. جیسے وَعَالِمِي يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ، بہت کم عالم کے عمل کرتے ہیں اپنے علم پر. لقیت یہاں پہ معذوف ہوگا، میں نے ملاقات کی، یعنی بہت کم عالم ایسے ہیں جن کا اپنے علم پر عمل ہے، میں ان سے ملا ہوں. وعالمن اور عالم، یعمل جو عمل کرتا ہے، بعلمہ اپنے علم پر. واو کا معنی ربا میں لے لیں گے، ربا کا معنی بہت کم تھا تو بہت کم لقیتو میں نے ملاقات کی. ایسے عالموں سے جن کا اپنے علم پر عمل ہے میں بہت کم ملا ہوں. باقی باتیں بھی اس پر وہی ربا والی ساری لگیں گی کہ اس کا مجرور نکرہ ہوگا، پھر اس کا مجرور موصوف بن رہا ہوگا، پھر اس کے بعد فعل متعلق ہوگا جو اس کا متعلق بنے گا، فعل ماضی ہوتا ہے، کبھی وہ مذکور ہوتا ہے، ملفوظ ہوتا ہے، لفظوں میں موجود ہوتا ہے، اگر نہ ہو تو پھر وہ مقدر اور محذوف مان لیا جاتا ہے، مگر ہوتا ضرور ہے. بالکل اسی طرح جیسے ربا میں تھا ایسے یہاں واو جب ربا کے معنی میں ہوگی تو اس واو کے لیے بھی یہ ساری باتیں ہوں گی. اور اس واو کا معنی بھی پھر قسم والا ختم ہو جائے گا. اس واو کا معنی کیونکہ ربا کے معنی میں ہے تو اس کا معنی بھی وہی ہوگا، بہت کم. جی اب جو ہے اس کی ترکیب دیکھیں. وقت تکون بمعنی ربا، واو حرف عاطفہ استئنافیہ جو بھی کہہ لیں. قد تقلیل، تکون فعل ناقص، اس میں ہی ضمیر جو ہے جو واو قسمیہ کی طرف جائے گی وہ اس کا اسم. باحرف جار معنی مضاف، ربا حاضر لفظ کے اعتبار سے، ویسے تو جارہ ہوتا ہے نا تو یہاں پہ حاضر لفظ کے اعتبار سے یہ مضاف الیہ. معنی مضاف اپنے مضاف الیہ ربا سے مل کر مجرور ہوا بحرف جار کا. بحرف جار اپنے مجرور سے مل کر ہمیں تکونو کی خبر چاہیے تو وہ منصوب ہونی چاہیے. ثابتتاً شبہ فعل نکالیں گے. ثابتتاً شبہ فعل اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل، شبہ فعل اپنے ہی ضمیر فاعل اور بمعنی ربا متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوگی تکون فعل ناقص کی. تکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. نحو مضاف، واو حرف جارہ، عالمن موصوف، یعملو فعل، اس میں ہوا ضمیر جو عالم کی طرف آئے گی اس کا فاعل. بحرف جار علم مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ، علم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور بحرف جار کا. بحرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا یعملو فعل کے. یعملو فعل اپنے فاعل ہوا ضمیر اور متعلق بے علم ہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت ہوگی عالمن موصوف کی. موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہوا واو حرف جارہ کا، مجرور ہوا واو حرف جارہ کا. تو واو حرف جارہ اپنے مجرور سے مل کر، ہم نے پڑھا تھا کہ ربا کا ما بعد نکرہ موصوف ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد فعل بھی ہوتا ہے. جیسے ربا میں لقیتو کا نکلا تھا، لکھا ہوا تھا تو ٹھیک ہے، جہاں نہیں لکھا ہوگا وہاں پہ جو ہے ہم خود نکال لیں گے، مقدر مان لیں گے، محذوف مان لیں گے. تو یہاں پر لقیتو محذوف مانے. تو واو حرف جارہ اپنے مجرور عالمی یعمل بعلمہ سے مل کر متعلق ہوا لقیتو فعل مؤخر کے جو مقدر ہے، جو محذوف ہے. لقیتو فعل اس میں تو ضمیر اس کا فاعل، لقیتو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ ہوا. نحو مضاف کا، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مبتدا محذوف مثالوہا کی. مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا.